رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ میرے محترم دوستو بھائیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جو ہے عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق فرمائی اور تھوڑی دیر دین کی نسبت میں ہم سبوں کو جوڑا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو صرف ایک ہی زندگی دی ہے، چاہے جتنا بھی ارب پتی ہو خرب پتی ہو، مرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، اور ایک بار جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ ہم جب دنیا میں آ رہے تھے تو ہم اللہ کو اپلیکیشن نہیں لکھے تھے کہ اللہ مجھے لڑکا بنا یا لڑکی بنا یا یہ گھرانے میں پیدا کر، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہی ہم اس دنیا سے ہم اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ اللہ ہی بھیجا ہے اور اللہ ہی ہمیں بلا لیتا ہے، تو جو ہم نہ اپنی مرضی سے نہیں آئے نہ ہم اپنی مرضی سے جا سکتے، اس دونوں درمیان کے جو وقفہ ہے، اگر ہم جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ ہم نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جا سکتے، تو میرا مرضی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اصل جس کا مرضی چلے وہ کون سی؟ اللہ کا مرضی چلے گا۔ اور جو زندگی ملی ہے، اللہ نے کہا ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو محترم دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس اشرف المخلوقات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ایسے جانور بھی تھے، چرند پرند بھی تھے، ان کے لیے کوئی نبی نہیں آئے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ بڑے بڑے جانور ہے، امازون کے جنگل میں چل جائیے، نہیں، لیکن انسان کا ہی مسئلہ ایسا کیوں بنایا؟ اس کو سمجھانے کے لیے نبی آیا، نبی آتے تھے سمجھاتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ مسئلہ اگر دنیا کا رہتا تو نبی آئے نہ مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ آخرت کا ہے۔ اگر یہ دین کے مطابق چلے گا تو جنت ملے گا، اگر اسلام اور دین کے مطابق نہیں چلے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے جہنم کو یا جنت کو چھپا دیا جائے تو انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اپنا حرام کھائے حلال کھائے، پڑھے نماز نہیں پڑھے، بت پرستش کرے، عیسائی کا مذہب اختیار کرے، نجوسی کا مذہب اختیار کرے، مندر جائے، گرجا گھر جائے، مسجد جائے، یہ سب کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب آخرت میں جہنم ہے اور جنت ہے، تب اس کو جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کو نجات کے لیے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایگزام میں 5 سبجیکٹ ہوتا ہے، 3 کمپلسری ہوتا ہے اور 2 آرڈنری ہوتا ہے۔ تو چلو 3 کمپلسری اس میں پاس ہو گیا اور 2 آرڈنری ہے اس میں فیل ہو پاس ہو، فرق نہیں ہے، تو بچے اس میں زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے کہ وہ تو آرڈنری ہے 30 مارکس لا لیں گے، 33 مارکس سے ایسے ہی پاس ہو جائیں گے، لیکن جو سپلیمنٹری ہوتا ہے اس کے لیے لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر اسلام بھی آرڈنری ہوتا، اسلام کے مطابق زندگی گزارے نہ گزارے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ کمپلسری ہے، اگر تم نہیں گزارے گا تو جہنم میں جلے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ چاہے مسلمان گھر میں پیدا ہو تب بھی وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے تو اللہ کو مسلم نہیں پرواہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، وہ اللہ سے دعا کیے، نبی کا بیٹا ہے، دعا کر رہے اللہ میرا بیٹا تو ایمان نہیں لایا ہے، اللہ عذاب سے بچا دے۔ اللہ کا ڈانٹ آ گیا، بولا وہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو جو اللہ کے نزدیک جو قابل عزت وہ ہے جو تقوی والے ہیں اور جو اللہ کو اللہ مانتے ہو،
لیکن مسلمان گھر میں پیدا ہوا، غیر کے طریقے میں زندگی گزار رہا ہے، جھوٹ سچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا اختیار نہیں کر رہا ہے، وہ نام کا مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس میں لکھے آپ کا کہ اللہ معاف کرے کہ مجھے کافر لوگ کے اوپر رشک نہیں ہوتا ہے کہ وہ بغیر نان مسلم میں گھر میں پیدا ہوئے اور وہ اسلام کے بغیر زندگی گزارے، وہ جہنم میں چل گئے، پرواہ نہیں۔ لیکن ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، پوری زندگی اسلام کی زندگی گزاری اور موت جو ہے اس کا کفر کے طریقہ میں آ رہا ہے، میرے کو اس کے اوپر زیادہ رشک آتا ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، اللہ کے نزدیک کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں۔ اگر نبی کا بیٹا اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ نبی کا وائف ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانی، مشرک تھی، تب بھی وہ جہنم میں جائے گی۔ نبی کا بیٹا، نبی کا والد، نبی کا باپ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، جس کا نام آزر تھا، وہ بت بناتا تھا، لیکن اللہ کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ نبی کا چچا ہے حضرت ابو طالب، لیکن اللہ کو نہیں مانا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کے نزدیک کوئی رشتہ داری کام نہیں آتا، اللہ کے نزدیک جو کام آتا ہے وہ تقویٰ، اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ کام آتا ہے۔ اسی کے لیے اتنا تھوڑا سا بات نہیں ہے میرے دوستوں کہ رائے کے برابر بھی ایمان لے کر جائیں گے 10 گنی بڑی جنت ملیں گی، یہ تھوڑا بات نہیں ہے۔ ادنا حدیث میں آتا ہے نا، جو صدق دل سے ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہوگا اور دل و زبان سے گواہی دیا ہوگا، اللہ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا اسلام میں جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور اسلام میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اصل بات ہے۔ آج ہم اپنی بات کر رہے بھائی، ہم لوگ آج نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ داڑھی رکھ لینے سے، سر میں ٹوپی پہننے، جھبا پہننے سے اسلام نہیں۔ اسلام تو 24 گھنٹہ کا نظام کا نام ہے۔ ہم تو نماز پڑھ لے رہے ہیں الحمدللہ مسجد میں، لیکن ہمارا معاملات خراب ہے، ہم اپنا ماں باپ سے اچھے سے بات نہیں کرتے، اپنے بیوی سے اچھے سے بات نہیں کرتے، بچوں سے اچھے سے بات نہیں کرتے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد آیا ٹوپی پہن لیا، مسجد کے باہر گیا، ہم جو ہے غیر کے طریقے میں گزار رہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو 24 گھنٹہ کا زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے پرہیزگار ہیں اور حاجی صاحب ہے، لیکن گھر میں ان کا شادی ہوگا تو اب دیکھیں گے غیر کا طریقہ میں ہو رہا ہے، ہلدی ڈی جے پتہ نہیں کتنا لاکھوں کا یہ یعنی کہ خرچہ کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا ادھورا نہیں۔ اللہ کو آدھا ادھورا پسند نہیں ہے کہ تم ادھر کا بھی ادھر کا بیچ کا راستہ نہیں، یا تو تم پورا لبرل بن جاؤ یا تو پورا تم اسلام بن جاؤ۔ تو یہ دعوت کی محنت جو پوری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چلا رہے ہیں، وہ اسی بات کا ہے کہ ہم جو اپنا دین کو اپنی زندگی میں لائے بھائی۔ ماحول آتا ہے، دین آ جاتا ہے، لیکن ماحول دین کے برعکس ہوتی ہے، اپوزٹ ہوتی ہے، تو اس ماحول میں اس دین پر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی بھی رکھ لی، اور کمپنی بولا کہ تیرا مینٹیننس میں سیلری لگے گا 2000 ریال، تم کو داڑھی کٹانا پڑے گا۔ ایمان نہیں بنا رہے گا، کٹا لے گا، پیسہ کو فروخت دے گا، پیسے سے میرا یہ فلا فلا بن جائے گا، ضمیر بیچ دے گا، ایمان بیچ دے گا۔ لیکن جس کا ایمان بنا ہوگا وہ پورا حکومت کیوں نہ دے دے ایمان کا، بولے گا تم جو ہے بدھ کے آگے سجدہ کر، حکومت دے رہا نہیں۔ عمان کیا پورا عرب کنٹری کا حکومت دے دو تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صحابہ کا ایمان بنا تھا۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو جب روم کا بادشاہ پکڑ کے کہنے لگے کہ تم جو ہے عیسائی قبول کر لو، تم کو آدھی بادشاہیت دوں گا، کہا تم آدھی کی کیا پوری کی پوری بادشاہیت دے دو، میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ڈالا گیا آگ میں، رونے لگے، کہا کیوں رو رہے، پہلے تو کہا تھا اسلام سے پھر جاؤ۔ کیا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا جان ختم ہو جائے گا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں اللہ میرے جسم پہ جتنا بال ہے اتنا جان دیتے تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ جب ایمان بنتا ہے میرے دوستو بھائی بزرگوں، وقت کا بڑا بادشاہ کیوں نہ آ جائے، وقت کا بڑا جنرل مینیجر کیوں نہ آ جائے، وہ نہیں ڈرے گا، وہ ڈرے گا صرف اللہ سے۔
یہی پوری دنیا میں اس دعوت کی محنت ہو رہی ہے. اس سے چاہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے امت کو چھوڑ کر گئے تھے پھر سے یہی امت اس سطح پر کیسے آ جائے. کیسے چھوڑ کر گئے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, اپنا مسئلہ کا حل کرا لیتے تھے. ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا, تو بیٹی کہہ رہی ہے اماں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے. کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا, کہا عمر تو نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو گھر میں آدھی رات میں اللہ کا ایسا یقین. چرواہا سے کہہ رہے حضرت عبداللہ بن عمر کہ تم ایک بکری دے دو ہمارے ساتھ کھا لینا. کہا نہیں میں نہیں دے سکتا, میں مالک کو کیا جواب دوں گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ مالک تو نہیں ہے, تم بول دینا بھیڑیا کھا گئے. کہا میں تو بول دے لیکن فائن اللہ کہاں گئے. تو چرواہا کے اندر بھی ایسا دینداری تھا, جنگل میں رہتا تھا لیکن اللہ سے. آج اللہ معاف کرے حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہے, طواف کر رہا ہے, لیکن وہ اللہ کا دھیان نہیں ہے, وہ اللہ کے استحضار نہیں, وہ اللہ کا یاد نہیں ہے. جنگل میں ہے لیکن اللہ کے اتنا یاد ہے. لیکن اللہ معاف کرے ماحول چھٹنے کی وجہ سے, انٹرنیٹ اور فلاں کے وجہ سے آج میرے دوستو اللہ کے گھر میں بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آتا. یہی محنت ہو رہی ہے کہ اللہ جو ہے ہم سبوں کو جو ہے ویسے ایمان دے جس طرح صحابہ کے ایمان تھا. اسی نسبت سے الحمدللہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جائیں کمزور ایمان کو لے کے, کبھی ایمان کی دعوت دینے کے لیے. اس کے لیے ساتھی تیار ہے نا؟ تو بتائیں.